موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المنكرين المكذبين، سورة المعارج، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله تبارك وتعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، اے اصبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کی تکذیب پہ، اعراض پہ، مخالفت پہ آپ صبر فرمائیں. یہ عذاب میں جلدی اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے خیال میں قیامت کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے انہم یرونہ بعیدا. اور جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے آنے کی جلدی وہ چاہتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہاں ہے جی قیامت، کہاں ہے وہ جہنم. والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اور جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے، اس نے ہر حال میں آنا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، اے عذاب کا ہونا جو ہے اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے. وقیام الساعۃ یراہ الکفرۃ بعید الوقوع، یعنی مستحیل الوقوع. اور کافر جو ہے وہ قیامت کے ہونے کو سمجھتی ہے کہ بھئی یہ ناممکن بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا أَيَّ الْمُؤْمِنُونَ يَعْتَقِدُونَ كَوْنَهُ قَرِيبًا، ایمان لانے والے سمجھتی ہیں کہ بالکل قابل وقوع ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ أَمَدٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ بھی مومن سمجھتے ہیں کہ قیامت کا آنا قریب ہے، چاہے کتنی مدت گزر جائے، کیونکہ ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور واقع ہوتی ہے.
ولكن كل ما هو آت فهو قریب وواقع لا محالۃ. ہر جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اس لیے محاورات میں آتا ہے کہ الدنیا مدبرۃ، دنیا جو ہے وہ پیٹھ دے کے جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور قیامت جو ہے وہ آ رہی ہے. تو جو آنے والی چیز ہے وہ قریب ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. یقول تعالی العذاب واقع بالکافرین، عذاب ہر حال میں کافروں پہ ہوگا. یوم تکون السماء، کب؟ یوم تکون السماء کالمہل. قال ابن عباس ومجاہد وعطاء وسعید بن جبیر واکرمۃ والسدی وغیر واحد اے کالدردی الزیت، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے یہ رنگ ہو جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ مہل کا معنی جیسے تانبا پگھلا ہوا ہے ایسے ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہوں گے کالصوف المنفوش، جیسے اون کو آدمی صاف کرتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کے رواں رواں ہو کے اڑتی ہے. قالہ مجاہد وقتادہ والسدی وهذه الآیت کو قوله تعالی وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وقوله تبارک وتعالی ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم اے لا يسأل القریب قریبا عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غیرہ. یعنی کوئی قریب، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست کسی سے نہیں پوچھے گا. وہ خود جو ہے برے حال میں ہوگا، وہ اپنے حال میں پڑا ہوگا تو کسی سے کیا پوچھے گا. قال لو في ان البعض يعرف بعضهم بعضا يتعارفون بينهم ثم يفر بعض من بعض. وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جانیں گے، لیکن پھر بھاگیں گے کہ ہم کسی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. وهذه الآية الكريمة كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. قیامت کا دن ایسا ہوگا، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ والد اپنی اولاد کے کام آئے گا. كقوله تعالى وإن تدعو مسكنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. چاہے وہ اپنی رشتہ داری بھی ہو، اس کو کہے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، کوئی نہیں اٹھائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور بھونکا جائے گا اور مخلوق کھڑی ہوگی میدان حشر میں، اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون سید ہے، کون خان ہے، کون کچھ ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بیوی بچے سب بھاگے. یود المجرم ہو یفتدی. اب مجرم کافر جو ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد بدلے میں دے دوں، یا بیوی دے دوں، یا قبیلہ دے دوں. من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ ووصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب دے کے میں اپنی جان بچا لوں. اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اے لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأذن ما يجد من المال ولو بمثل الأرض ذهبا أو من وله الذي كان في الدنيا شاشة قبضه يبدل يوم القيامة إذا رأى الأحوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه
اللہ نے فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ زمین کے ساری دولت لے آئے، زمین کے سارے معزز لے آئے، زمین میں جو کچھ اس کو مل سکے، بلکہ زمین کے برابر سونا بھی لے آئے، یا اپنی اولاد کو لے آئے جو دنیا میں اس کے لیے اس کے جگر کا ٹھنڈک ہوتی تھی، قیامت والے دن اس کے کام آ جائیں، وہ ہرگز کام نہیں آئیں گے، ولا يقبل منه، اور نہ اللہ کوئی فدیہ قبول فرمائیں گے۔ تو اب ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے اس بات قیامت۔ اسی لیے میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ مسئلہ قیامت جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو تو توحید سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ توحید سمجھنا چاہے تو توحید کا تعلق فطرتی انسانی سے ہے کہ آخر میں پیدا ہوا تو کسی نے پیدا کیا ہے نا۔ توحید سمجھ آ سکتی ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالے، زمینوں پہ نظر ڈالے، پہاڑوں پہ نظر ڈالے، حیوانات پہ نظر ڈالے، نباتات پہ نظر ڈالے، معدنیات پہ نظر ڈالے، تو سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح مسئلہ نبوت الرسالت بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پیغمبر آتے رہے، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، تو حضور پاک کو پہلی دفعہ تو نہیں آئے نا، آپ سے پہلے تو ہزار لاکھوں نبی آ چکے۔ تو نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کوئی آدمی بالکل ضد میں آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب جیسے قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، ضد میں آ گئے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں۔ ابو جہل بھی یہ مانتا تھا۔ اس سے ایک دوست نے پوچھا، بھئی میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے کہا، خیال کی کیا بات ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا، تم اس کو سچا سمجھتے ہو؟ اسے کہا بالکل سچا ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو، ہمارے خاندان میں، ہماری قوم میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم ان کی ایک شاخ ہے، اور 40 سال تک ایک انسان نے کبھی کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ وہ تو سچا ہے۔ اس نے کہا یار جب تم مانتے ہو وہ سچے ہیں تو پھر کلمہ پڑھ لو، نبوت مانو۔ نے کہا نہیں، یہ تو ہماری ضد ہے نا، یہ تو ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہمارا ہے مقابلہ، کبھی وہ امیر بنتے ہیں، کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی سیانہ صدانہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب ان کو اللہ نے نبوت دے دی، ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن ضد ہے، ہم مانیں گے نہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا جی ضد، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ حتیٰ کہ ابو جہل جب مر رہا تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فرعون اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا جو فرعون ہے نا بدبختی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو تو ایک غوطہ لگا، غرق ہونے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ ایسا فرعون ہے کہ مرنے تک بھی اس نے اپنی عزت نہیں چھوڑی۔ یعنی میدان بدر میں یہ پڑا تھا، گردن کٹ گئی تھی، صرف رگیں باقی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا ابو جہل دیکھ لو انجام کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یار کیا انجام کی بات کرتے ہو، مکہ فتح کر لیا ہے تم لوگوں نے، ایک بندہ مر گیا تو کیا ہو گیا؟ اور اس نے کہا کہ یار رائی الغنم، وہ بکریوں کے چرواہے، دیکھو اس وقت بھی اکڑ ہے۔
تم ایسا کرو کہ میری تلوار نکال کے میری گردن کاٹو، تمہاری یہ گندی سی تلوار ہے، اس سے میری گردن تھوڑی کٹے گی، اور میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا، خراب نہ کر دینا، پتہ لگے لمبی گردن سردار کی گردن ہے۔ یہ مر رہا ہے بدبخت کی آخری سانس اٹکے ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ اپنے کفر پہ قائم۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ ایک ہوتا ہے ضد کہ بھئی ہم نے نہیں ماننا، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ آپ لاکھ قرآن سنائیں کہیں گے وہاں بھی ہے، بس نہیں ماننا۔ آپ لاکھ حدیث سنائیں کہیں گے یار ٹھیک ہے قرآن حدیث تو پڑھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہاں بھی ہے نا صحیح۔ اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھی اللہ والے جب فوت ہوتے ہیں ان کو غسل ہم دیتے ہیں، جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کفن ہم پہناتے ہیں، جنازے کو کندھا ہم دیتے ہیں، پھر قبر ہم کھودتے ہیں، قبر میں ہم خود اتارتے ہیں، ان پر مٹی ہم خود ڈالتے ہیں، تو وہ ہمارے محتاج ہیں، جب نیچے چلے جاتے ہیں تو مشکل کشا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضد ہے نہیں ماننا، کھڑے ہیں قبروں پہ ہاتھ باندھ کے ماشاءاللہ، کھڑے ہیں قبروں پہ طواف کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو اتنی ترقی کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب گردن جھکاتے ہیں نا تو ہم اپنے مرشد سے جو مر گیا 100 سال ہو گیا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کام کیسے ہوگا۔ اللہ کے بندے، جس مرشد کو زندگی میں بھی علم غیب نہیں تھا، مرنے کے بعد علم غیب آ گیا اس کو، وہ تو اپنی زندگی میں بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اب ان کو کیسے خبر لگ گئی؟ تو یہ ہے ضد۔ لیکن قیامت کا مسئلہ جو ہے نا وہ واقعی مشکل، کیونکہ اس کا تعلق ہے عالم مغیبات سے، عالم غیب سے۔ تو جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر اللہ کے قرآن کی روشنی مل جائے تو بندہ ایمان لے آئے گا، اگر اس سے محروم ہے تو وہ ایمان نہیں لے آ سکتا۔ اسی لیے قیامت میں کافر بھی کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم ان کی بات سن لیتے، مان لیتے، یا خود پھر سمجھنے کی کوشش کر لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ تو یہ مسائل ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ تب سمجھ آئیں گے جب اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو کہ اب دیکھیں نا جی آسمانوں کا پھٹ جانا، زمینوں کا بدل جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جانا، تو یہ کوئی تصور عقل تو نہیں آتا نا۔ اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ کپاس کی اور اون کے ریزے کی طرح اڑ رہا ہوگا۔ چاند سورج کا بے نور ہو جانا، ان کو سمندر میں ڈال دینا اور اس سمندر کو آگ بنا دینا، اور اس کے نیچے جو جہنم کی آگ ہے اس کا غلاف حجری ہٹا کے سارے کو اتنا بڑا دہکتا ہوا جہنم بن جائے گا، اذا البحار فجرت، اور ہر قبر کا پھٹ جانا اور ہر قبر سے ہر بندے کا کھڑا ہو جانا۔ اب یہ باتیں عقل میں تو نہیں آ سکتی نا جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو۔ اور ہر قبر کے اندر فرشتوں کا آ جانا، فرشتوں کا سوال و جواب کرنا، پھر مومن کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کا کھل جانا، کافر کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کا کھل جانا، عذاب قبر جو ہے قبر کے بعد، مرنے کے بعد عذاب کی ابتدا ہو جانا، اور اصل عذاب جو ہے وہ قیامت میں جہنم میں ملنا، یہ ساری باتیں عقل میں تو نہیں آ سکتی نا۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر آنکھوں سے دکھلا بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے آگ نکل رہی ہے، کئی لوگوں نے دیکھا قبر کھولی گئی اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں،
ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کئی دفعہ کہ جب مردے کو دفن کیا گیا تو زمین میں باہر اچھال دیا. اچھا ایسے بھی نمونے دکھائے گئے ہیں کہ مرنے والے مر گئے, کئی سال گزر گئے, قبر کھلی, اندر پورا بدن بھی سالم ہے, کفن بھی سالم ہے, اس کی داڑھی پہ معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی کسی نے تیل لگا کے سلایا ہے. اللہ نمونے دکھلا دیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے بھی کیسے ہوگا. کئی شہداء کی, کئی اولیاء اللہ کی اور انبیاء کی بدن مبارک جو ہیں وہ تو اللہ نے زمین پہ حرام کر دیے ہیں کہ نبی کے بدن کو تو مٹی چھیڑ ہی نہیں سکتی ہے. تو کسی کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ بندے کو نظر آ جائے. جیسے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا کھڑا تھا, آگے بندہ وہ اچھل رہا تھا, تو میں قرآن چپ کرتا تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا, میں قرآن پڑھنا شروع کرتا گھوڑا پھر اچھلنا شروع ہو جاتا, ساتھ میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا, میں نے ڈر کے مارے پھر نماز مختصر کر لی. حضور نے فرمایا کہ گھوڑا فرشتوں کو دیکھ رہا تھا, تیرے قرآن پڑھنے پہ اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے. ایسے واقعات بھی ہو جاتے, اللہ دکھا دیتے. ایک صحابی نے کسی جگہ خیمہ لگایا اور اس نے سنا کہ سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وہ ادھر دیکھے کوئی آواز, بھائی بندہ تو کوئی نہیں. خیمے کے باہر نکل آگے دیکھے کوئی نہیں, پھر آگے بیچارہ لیٹے پھر دیکھے تو سورۃ ملک کی آواز آ رہی ہے. آخر اس نے حضور پاک کو عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ صاحب القبر, قبر والا جو تھا وہ سورۃ الملک پڑھ رہا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج جب میں براق پہ جا رہا تھا تو سرزمین مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان میں آپ نے فرمایا ایک جگہ آتی ہے, وہاں ریت کے ٹیلے ایسے تھے جیسے سرخ ریت ہو. اند کثیب احمر, کثیب کہتے ہیں ٹیلا, پہاڑ نہیں ٹیلا, لیکن ایسی ریت تھی کہ سرخ ریت تھی. فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ, میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. اللہ یہ بھی دکھلا دیتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں. اچھا کبھی دنیا میں کسی قوموں پہ عذاب بھیج کے بھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ اگر ہم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا کرنے پہ قادر ہیں تو اس پوری زمین کو بھی اٹھا کے الٹا کرنے پہ قادر ہیں. اگر ہم ہوا بھیج کے قوم عاد کو برباد کرنے پہ قادر ہیں تو ساری دنیا کو بھی ہلاک کرنے پہ قادر ہیں. ہمارے آگے کیا مشکل ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت تب ہی سمجھ آئے گی جب اللہ پر ایمان ہو, اللہ کے رسول پر ایمان ہو, اللہ کے قرآن پر ایمان ہو. تو جب وحی کی روشنی ہو جائے گی پھر کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں. ایک منٹ کی بات کہ آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ ہاں جی, تو جو بنانے پہ قادر ہے وہ توڑنے پہ بھی قادر ہے. کیا مشکل ہے؟ پہلے کوئی ہم نے بنائے ہیں کہ تکلیف ہوگی؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ اللہ نے. تو جو بنانے پہ قادر, جو بچھانے پہ قادر, وہ لپیٹنے پہ بھی قادر, وہ توڑنے پہ بھی قادر, وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر. بس جب اتنا ایمان ہو جائے پھر کوئی مشکل نہیں. اسی لیے ابو جہل نے جب حضور کے معراج پہ اعتراض کیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو جہل زیادہ تقریر نہ کرو, مجھے یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن کے یار. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا عجیب بات ہے یار, تم یہ بات مانتے ہو کہ ایک رات میں حضور آسمانوں پہ گئے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا بدبخت ابو جہل, ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں کہ جبریل جاتا ہے آتا ہے. اگر فرشتہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو میرا مدنی کیوں نہیں جا سکتا؟ تو کون سی مشکل بات ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان ہوگا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں.
کہ جو خدا ہمیں اب پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو یعنی ہمیں عورت کے رحم کے اندر بنانے پہ قادر ہے، وہ قبر سے اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ کیا مشکل کیا ہے؟ اس لیے لیکن یہ مسئلہ سمجھ تب آئے گا جب قرآن حدیث پر ایمان ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں قال مجاہد رسول وفصیلت، اور یعنی اب قیامت کا دن ہوگا اور مجرم کے سامنے سب ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہی ہے، بصرونہم، یہ مانا نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا، نہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، چونکہ قیامت ایسی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی قیامت کا جب زلزلہ ہوگا، جب قیامت آئے گی، ہر دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل بھی گر جائیں گے۔ تضع کل ذات حمل حملها، اور لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے آنکھیں پھاڑ کے جیسے کوئی نشے میں ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی کہ آنکھیں پھٹی ہیں بس، کھلی ہیں تو کھلی ہیں، جھکی ہیں تو جھکی ہیں، اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے، یود المجرم، اب کافر چاہے گا کاش میرا بیٹا میرے کام آ جائے، بیوی آ جائے، ساری دنیا کی دولت لے کے میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ہرگز نہیں، جب تیرا نہ خدا پہ ایمان، نہ خدا کے رسول پہ ایمان، نہ قیامت پہ ایمان، آج کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی، آج تیری سزا جہنم ہے۔ کلا انہا لظا کا مانا یصف النار وشدت حرها نزاعۃ للشوا، قال ابن عباس جلدۃ الراس، اللہ فرمائے کہ یہ ایسی آگ ہوگی کہ سر سے لے کر سارے چمڑے کو اجھاڑ دے گی، سارے چمڑے کو ادھاڑ دے گی، اور ایسی آگ ہوگی کہ سارے چمڑے کو کھینچ لے گی، اور ایسی آگ ہوگی جو تیرے اندر کو بھی جلا ڈالے گی۔ اس لیے فرماتے انہا لظا نزاعۃ للشوا، قال الاوفی عن ابن عباس نزاعۃ للشوا الجلود والہام، سارے چمڑے کو جلا ڈالے گی، کھینچ لے گی، اور کھوپڑی کو بھی کھینچ لے گی۔ وقال مجاہد ما دون العظم من اللحم، یعنی ہڈیوں کو الگ اور گوشت کو الگ کر دے گی۔ وقال سعید بن جبیر للعصب والعقب، ہمارے پٹھے ہیں جو چیزیں ہیں سب کو جلا ڈالے گی۔ وقال ابو صالح نزاعۃ للشوا، یعنی اطراف الیدین والرجلین، تیرے ہاتھوں کے کنارے انگلیاں ہر چیز کو جلا ڈالے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ نزاعۃ للشوا لحم الساقین، پنڈلیوں کو جلا ڈالے گی۔ وقال حسن بصری و ثابت البنانی نزاعۃ للشوا مکارم وجہ، تیرے چہرے کے گوشت کو بھی نوچنے والی۔ وقال تر كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح، ہر چیز کو بدن تیرے کو جلا ڈالے گی لیکن دل باقی ہوگا، اور کافر چیخ رہا ہوگا، پکار کر رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں قال قتادہ ذات الشوا اي نزاعۃ لحامته ومكارم وجهه وخلقه واطرافه۔ وقال ذات بالله والجلد الذي فتراتكم شيئا، وقال انزل الشوي العراب الازام، وقول الذات قال تقطع زامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تیرے لیے ایسی آگ میں نے تیار کر رکھی ہے، ہر چیز کو کھینچ لے گی، اور جب تیری جلد جل جائے گی تو ہم فوراً اور جلد بدل دیں گے، کیونکہ اس کے چونکہ اب تو موت آنی نہیں نا کافر کو، اب تو ہمیشہ اس میں زندہ رہنا ہے۔ وقوله تعالى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، یاد رکھیں جیسے جنت سی پکار رہی ہوگی،
ہر دروازے سے آوازیں آتی ہوں گی. اگر روزے رکھنے والا ہے تو ریان سے آوازیں آئیں گی. اگر زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے تو اس دروازے سے آوازیں آئیں گی. اور جنت کے 8 دروازے ہیں. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے آئے آواز؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میری امید ہے کہ وہ تم ہو, تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا. ہر دروازے سے کہیں گے آؤ مجھ سے داخل ہو, یا ادھر سے داخل ہو, مہربانی کرو ادھر سے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. جن کے ورود کے لیے جنت بھی مشتاق ہو. ایمان سے کہیں, میں نے عرض کیا تھا نا, یہ وہی ضد ہے کہ نہیں کہ آدمی مدینہ منورہ میں آتا ہے, روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے, سرکار دو عالم پہ سلام پڑھتا ہے, سیدنا ابو بکر عمر پہ سلام کہتا ہے, اس کے بعد بھی اگر وہ ابو بکر عمر کو نہ مانے پھر ضد ہے کہ نہیں؟ بھائی جب آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ اکبر پھر ضد کا کیا ارادہ؟ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک بزرگ تھے, بڑے اللہ کے ولی تھے. اچھا ویسے بھی یہ یاد رکھو کہ جتنا بڑا عالم ہو, بزرگ ہو, ساری دنیا مانے گی, بیوی نہیں مانتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, یہ مذاق کی بات نہیں, مسئلے کی. اسی لیے میرے اللہ نے میرے مدنی پہ جب وحی آئی تو پہلے بیوی کے گھر میں بھیجا. سب سے پہلی تصدیق کرنے والی بیوی خدیجہ ہے, تاکہ دنیا کو سبق مل جائے کہ جس کی بیوی تصدیق کر رہی ہے وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. وہ تو اندر باہر کے احوال کو جاننے والی ہے نا. اور انہوں نے کہا کلا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور کیوں پریشان, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے. کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ انک تصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں سے مہربانی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل, آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں. آپ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے ہیں. آپ کی سخاوت تو ہوائے ٹھنڈی کی طرح چلتی ہے, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی تصدیق, ورنہ اللہ کے نبی غار حرا سے اترنے کے بعد کعبے میں بھی آ جاتے, غار حرا سے اترنے کے بعد ابو بکر کے گھر میں آ جاتے, غار حرا سے اترنے کے بعد اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں آ جاتے. آخر کوئی حکمت تو تھی. اللہ نے کہا نہیں, پہلی تصدیق سیدہ خدیجہ کرے, تاکہ حضور کی صداقت پہ مہر لگ جائے, دنیا میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, آدمی جتنا بڑا مولوی بن جائے, پیر بن جائے, ساری دنیا اس کی بیعت ہو جائے, بیوی کبھی نہیں ہوگی. تو ایک پیر تھے, بزرگ تھے, وہ روزانہ بیوی کو کرامتیں دکھاتے, وہ چھوڑو جانتی ہیں میں تمہاری کرامت. اچھا ایک دن جو پیر صاحب کو جوش آیا نا, تو بیوی کے سامنے اڑنا شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا اب تو دیکھ لیا نا میری بزرگی کرامت کہ میں اڑ رہا تھا. اچھا یہ تم تھے, اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اس لیے بیوی کبھی نہیں مانتی. یہ کمال نبوت ہوتا ہے کہ جیسے صدیق نے مانا ویسے عائشہ نے مانا, جیسے حضرت عمر نے مانا ہے ویسے بی بی حفصہ نے مانا. یہ مقام نبوت ہے کہ اللہ نے شان ہی ایسی نرالی دی ہوتی ہے کہ یعنی معمولی سی بات بھی ہو تو بی بی بھی کہتی ہے انت رسول اللہ. اب اللہ کے نبی ہے نا, آپ کی بات کا کیا مقابلہ ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں نا جی, ضد کا کوئی علاج نہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں, اسی پہ اعتراض ہوگا یہ جی گھر والوں کو چھوڑ کے دین کے لیے نکلنا جائز ہے. یہ بھئی گھر والوں کو چھوڑ کے 2 سال کے پیرمڈ کے کام پہ اقامے کے لیے آنا یہ جائز ہے؟ یہ سوال کبھی نہیں پوچھیں گے.
اچھا 4 سال گھر نہیں جاتے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، یہ سوال کبھی نہیں پوچھ. دین کے لیے مسئلہ آئے تو اور جی کیا یہ جائز ہے اپنی بیوی بچے کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا حضرت جائز ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہنم بھی ایسی بلا ہے کہ وہ اپنے انکار کرنے والوں کو، جیسے جنت اپنے مومن کو بلا رہی ہوگی، جہنم کافروں کو بلا. تدعو من ادبر وتولی، جنت پکارو نبی سے پھرنے والے کدھر جا رہے، آؤ ادھر، اعراض کرنے والے آ جاؤ. اور قرآن کہتے تکاد تمیز من الغیظ، جہنم میں اتنا جوش ہوگا کہ گویا جوش سے پھٹ نہ پڑے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے جہنم میں جتنے ڈالیں گے کہے گی حل من مزید، اور ڈالیں میرے اندر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تدعو من ادبر وتولی، یعنی تدعو النار، وہ آگ جو ہے اپنے ابنا کو بلا رہی ہوگی جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا. وقدر لهم انهم في الدار الدنيا يعملون عملها، اور اسی لیے وہ جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے جن کے حقدار آج جہنم ہے. فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلك ثم تلتقط من بين اهل المحشر كما يلتقط الطير اللهب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث کی روشنی میں وہ آگ ایسی زبان میں بات کرے گی جیسے کوئی فصیح انسان بول رہا ہو، ادھر آؤ ابو جہل. اور پھر اس آگ کو اللہ اتنی پہچان دیں گے کہ کروڑوں عوام کے اندر محشر کے میدان میں وہ جو کافر کھڑے ہیں نا ان کو چن چن کے اٹھا لے گی، جیسے اڑتا ہوا پرندہ آگے دانا اٹھاتا ہے اسی طرح جہنم بھی کافر کو پہچانے گی، وہ آگ بھی کافر کو پہچانے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، اور مومن کی شان یہ ہوگی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر مومن نے، ایمان والے نے، کلمے پڑھنے والے نے بھی جہنم سے گزرنا ہے. جہنم سے سب نے گزرنا، لیکن وہ گزرے گا، کافر اندر جلے گا اور مرے گا گزرنے میں اور جلنے میں. اچھا، بعض مومنوں کی یہ شان ہوگی جب وہ جہنم سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کہے گی جز یا وہ مومن جلدی کرو جلدی کرو، نکل جاؤ، میری تو آگ پہنچ جائے گی تیری وجہ سے. مومن کا شان یہ ہوگا کہ جہنم بھی کہے گی آپ جائیں جی، آپ کیوں کھڑے ہیں، اور کافر کو یوں ڈھونڈے گی جیسے ایک پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ كَانُوا مِمَّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے انکار کیا، کذب بقلبه وترك العمل بجوارحه، جس نے دل سے بھی تکذیب کی تھی اور کبھی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، مال جمع کرتا رہا، جمع مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ. اللہ نے فرمایا فَأَوْعَىٰ أَوْكَاهُ وَمَنْعَ حَقَّ اللَّهِ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَاتِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، اللہ کے راستے میں زکات نہیں دی، خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھتا رہا. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ لَا تُؤْوِي فَيُؤْوِي اللَّهُ عَلَيْكَ، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے پیسے کو، اپنے رزق کو نہ باندھا کرو ورنہ اللہ تیرے رزق کو باندھ دیں گے. وَقَانَ عبداللہ بن عُكَيْمٍ لَا يَرْبِطُ لَهُ كِيسًا، حضرت عبداللہ ابن عُكَيْم جو تھے وہ کبھی پیسوں کی جو تھیلی تھی نا اس کا منہ بند نہیں کرے گا، کھلا رہنے دو بھائی، خیرات کرو بس. سمیت اللہ کو جمع ہوگا سوائے ابن آدم سمیت وعید اللہ سمع ہوا ہے دنیا وقال کتافی کو جمع ہوگا کان جموعا کموما للخیب. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ ابن آدم سن چکے ہو پھر بھی پیسے اکٹھے کر رہے ہو، مال اکٹھا کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے تھے جمع اب، یعنی یہ مال کے جمع کرنے والا اور اپنی ذلت کا اسباب پیدا کرنے والا. اللہ پاک رحمت فرمائے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دیں، جہنم سے بچا دیں، اور اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما. میرا مولا تادم حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ اگر تم ان لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو دے سکتے ہو تو کیا اپنے طالب العلموں کو نہیں دے سکتے؟
ہیں جی کہ میرا لڑکا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، اس کی دیت جو ملے گی میرا بھائی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم ایک کاغذ پر لکھو کہ بھی لڑکا فوت ہو گیا، کیا اس کی بیوی ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نہیں ہیں، کیا ہیں، وہ سارا لکھ کے کسی عالم کی خدمت میں لے جاؤ، وہ آپ کو مسئلے میراث کے مطابق بنا دیں گے کہ اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ۔ ایسے زبانی کلامی یہ مسئلے نہیں بتائے جاتے۔ عورت نے بچہ اور روپے وغیرہ لے کر سسر کے گھر سے جا رہا ہے، سسر کو کیا حق ہے روکنے کا؟ جب اس کا خاوند ہی نہیں رہا، عدت گزارنے کے بعد وہ جائے جہاں مرضی ہے، چاہے دوسری شادی کرے، چاہے کچھ کرے۔ بہرحال اگر کسی پہ قرضہ ہے، پہلے قرضہ اتارے۔ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے نا، قرض جو ہے وہ تو ایسی بلا ہے کہ حضور پاک کے رحمت دو جہاں کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا، حضور پاک پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو اس کے وارث کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ اس نے قرضہ ہے، اور حل طرح کا وفا، نے اس نے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی جائیداد، کوئی مال چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہاں، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے۔ اگر کہتے قرضہ ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، حضور کہتے صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم صحابہ سے کہتے آپ جنازہ پڑھ لیں، میں نہیں پڑھتا اس کا اجازت۔ کیوں اس نے قرضہ لیا؟ اگر لیا ہے تو پھر کیوں نہیں ادا کیا، اور کیوں نہیں ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے؟ اچھا، جب اللہ نے مال غنیمت دے دیا، اب حضور فرماتے بھی قرضہ ہے جی، ادا ہے نہیں، اب ہمیں مولا لمن لا مولا لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو، محمد مصطفیٰ وارث ہے، اس کا قرضہ میں ادا کروں۔ ایک سفر میں 50 طواف کرے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ قبول فرمائے تو ایک طواف ہی کافی ہے، اور نہ قبول فرمائے 100 کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں کہ 50 طواف کرو تب معاف ہوتا ہے۔ کسی مرد یا عورت کے لیے طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر کوئی آدمی کسی مردہ عورت سے زنا کرے، ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضور کی امت میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جب مردہ عورت کو دفن کیا جاتا ہے، پہلی رات اسی وقت ان کے جانے کے بعد نکال کے زنا کرتا ہے۔ اور دیکھو کتنا کالا دل ہے کہ مردے کو قبر سے نکالنا۔ انا للہ و انا الیہ، مانا یہ ہے کہ اب ہم اللہ کے غضب کو بلا رہے ہیں، بس یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ بھائی کعبے کو 1,00,000 دفعہ دیکھیں، کس نے منع کیا ہے؟ طواف میں قاعدہ یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، سجدے میں بھی نظر نیچے ہوتی ہے۔ سجدے میں کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی کہ مکے میں اور مدینے کے حرم میں غیر مسلم کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے۔ یہ کس کا حکم ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہے، اب اس پاک جگہ پہ نہ ہے۔ یار تمہارے فوج کے ایریے ہوتے ہیں کہ جی یہ خاص ایریا، اس میں نہیں آ سکتے آپ، یہ ریڈ زون ہے، یہ نو فلائی زون ہے، تم بنا سکتے ہو، خدا نہیں بنا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ اعتراض ڈھونڈتے رہتے ہیں، موقع ملے خدا پر اعتراض کرنے کا، اسلام پر اعتراض کرنے کا۔ کیا ٹاک فل پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، انشورنس حرام ہے،
چیزیں حرام ہے، اچھا ہے کہ ان کو آپ توڑ کے پھینک دیں. اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ پھر وہ استعمال کرے گا، تو آپ جو خواہ گناہ میں شریک ہوں گے. جو ان کے والدین اچھے ہیں، من صلح من آبائہم. داڑھی کاٹنا گناہ ہے یا گناہ نہیں؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ یعنی عجیب آدمی بھائی، 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں تک داڑھی کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں. اچھا چلو جی، مجھے ایک بات، حضور پاک کی داڑھی تھی تو جو نہیں رکھتا حضور کا مخالف ہے، اس سے بڑا گناہ بھی کوئی پوچھتے ہو؟ 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا تمہارے ملک میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی داڑیاں تھیں کہ نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ان سب کا مخالف ہو کے کیا نیکی کا کام کر رہا ہے؟ داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. کہتے جی کہ خاوند کو اگر عورت کو حیض ہے اور خاوند کو شہوت چڑھی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں جناب. خاوند کو 2 جوتے رکھو، مجال ہے شہوت رہے، اڑ جائے گی، ایسے نکل جائے گی دماغ سے. 2 دن جناب تم ٹھنڈے پانی میں لیمون ڈال کے پیتے رہو، کوئی شہوت نہیں ہوگی. اب مسئلہ ہے کہ شہوت ہو جائے پھر میں غلط راستہ استعمال کر سکتا ہوں، اللہ کی اس پہ لعنت ہے. دوسرے ملک میں جانے کے لیے بیوی اجازت نہ دے، بالکل ٹھیک ہے، نہ جائے. اس کے حقوق کون ادا کرے گا؟ یا اتنا مدت رہیں کہ بیوی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ جدا نہ رہے. قبرستان میں جا کے کیا پڑھیں؟ ان کے لیے دعا کرو، اللہ مغفرت فرمائے، قرآن پڑھ کے بخش دو. اگر شیعہ سے مسئلہ چل رہا ہو تو قرآن و حدیث پہ ہمیں سختی پہ قائم رہنا ہے نا جی، نرمی سے قائم رہنا کہ روز دین بدل دینا چاہیے. جیسے تم راضی ویسا دین. شیعہ آ گئے شیعہ بن جاؤ، قادیانی آئے قادیانی بن جاؤ، کوئی رافضی آ جائے رافضی بن جاؤ، خارجی آئے خارجی بن جاؤ. مذہب تو نہ ہوا، دین دین ہوتا ہے، اس پر قائم رہنا ہوتا ہے. میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. بر صغیر ہند و پاک میں اتحاد امت کی کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ تم خود اختیار کرو. پہلے گھر میں تو سلو کروا لو، پھر دوسرے نمبر پہ اپنے رشتہ داروں میں سلو کراؤ، تیسرے نمبر پہ اپنے محلے میں سلو کراؤ، پھر دیکھو ہوتی ہے. نہیں ہو سکتی پھر اللہ کی اسی میں حکمت ہے. اللہ چاہتے تو ساری دنیا کلمہ پڑھتی، کوئی کافر بھی نہ ہوتا. نوخیز نسل کو اسلامی تربیت دینے کے لیے اردو کی کتابیں، آپ ایسا کریں کسی مکتبے میں جا کے، چونکہ ہمارے ہاں اردو کی کتابیں نہیں ہوتی تو میں کیا بتا سکتا ہوں. کسی مکتبے میں جا کے ان سے پوچھ لیں کہ ابھی بچوں کے لیے اردو کی کتابیں ترتیب وار جو ہے وہ لے لیں. داڑھی کا حکم جو ہے واجب ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور کٹوانا جو ہے فسق ہے، فاسق و فاجر ہے. کسی اللہ والے سے بیعت کریں، بالکل کریں. اگر حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا، کوئی دم نہیں خدا کے بندے. وہ تو یہ ہے کہ اگر عطر لگا تھا تازہ اور تجھے لگ گیا پھر دم آتا ہے.
کہتے ہیں جی کہ اللہ کی یاد کی خاطر کوئی ذکر تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. تنہائی میں بیٹھ کے بڑے غور و فکر سے قرآن پڑھو، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. ہم نے مدینہ جانا ہے، جتنا ممکن ہو درود شریف پڑھو. چلتے بیٹھتے مسجد میں، باہر گھر میں، آتے جاتے روزانہ درود شریف پڑھیں. اصل بات ہوتی ہے محبت کی. ہمارے استاد تھے، بالکل بوڑھے تھے، چوتھا حصہ روٹی کا کھاتے تھے بیچارے. 1,00,000 درود شریف روز کا پڑھتے تھے اور 10 پارے قرآن شریف بڑھاپے میں کھڑے ہو کے پڑھتے. اب ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ لاکھ کیسے پڑھ لیتے تھے. تو جب لوگ پڑھتے ہیں نا اور عشق ہوتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے. اللہ کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے. ہاں بالکل دل سے ہوتا ہے، لیکن آثار جو ہیں وہ بدن پہ ظاہر ہوں گے. یہ اچھا دل میں ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور 2 تھپڑ بھی مار دو. محبت ہے تو اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ کملی والے پہ قربان، داڑھی نہیں رکھنی. کملی والے پہ قربان لیکن لباس انگریزی پہننا ہے. یا آقا تیرے اوپر قربان لیکن گوشت سارا باہر والا حرام کھانا ہے. حضور کے نام پہ ہماری جان بھی قربان ہے لیکن سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو. میرا بیٹا منشیات میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی یہ عذاب جو ہے نا نشے کا، اس کا حل یہ ہے اپنے بیٹے کو کسی دین والے ادارے میں یا دین والی جماعت کے ساتھ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کے لیے الگ کر دیں. جب تک ماحول نہیں چھوٹے گا وہ نہیں بچ سکتا. آپ علاج کرائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، واپس آئے گا پھر شروع ہو جائے گا. اس کا ذہن بدلنا چاہیے. وہ دیکھیں نا ابو صحابہ جب تک شراب حلال تھا پیتے تھے. جب قرآن کا حکم آ گیا، کسی نے گلاس پکڑا ہوا تھا تو اس نے وہی پھینک دیا. یہ نہیں کہ بھی چلو یہ تو پی لوں، صرف بس ختم. جب قوت ایمانی اتنا پختہ ہو، قوت متخیلہ اتنا قوی ہو کہ بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر چھوڑ سکتا ہے. ورنہ آدمی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. اس کو کسی دینی جماعت کے ساتھ لگا دے کچھ عرصے کے لیے، وہ اپنے ماحول سے کٹ جائے. جب تک بندہ اپنے ماحول میں رہتا ہے، وہ نہیں کیوں دوست موجود ہیں اس کو پہنچانے والے، وہ کیسے بچے گا؟ بہرحال آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، آپ عمرے پہ بھی لائے ہیں. انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. دین کے رستے پہ وہ چلیں گے. صرف عمرہ کرنے سے کیسے دین کے رستے پہ چلیں؟ دین والوں کے پاس ان کو بھیجو، پھر دیکھو تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر عمرے کے بعد 2-3 بال ٹک لگایا ہے، دم پڑ گئی. اگر سارے سر سے بال تھوڑے تھوڑے کٹوائے ہیں تو کوئی دم نہیں. میری بیوی نے طواف کے بعد بال کاٹ لیے، دم پڑ گئی. صفا مروہ دوڑی نہیں، طواف کے بعد جان چھوڑا لی. بٹے سٹے ایک دوسرے کے بدلے میں دینا حرام ہے. اگر دونوں کی حق المہر الگ ہے تو کوئی بات نہیں. اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک وہ 3 ہی ہوتی ہے. صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، ورنہ تو سارے ائمہ کہتے ہیں 3 ہے، 1 ہے. 3 دینے والا گنہگار ضرور ہے لیکن ہو 3 جاتی ہے.
بیوی نے احرام کی نیت کر لی تھی کہ نہیں؟ عورت کا تو احرام ہوتا ہی نہیں، کیا اتار دیا اس نے؟ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ تو جاہلوں نے بنایا ہوا سفید رومال باندھ لو، یہ تو کوئی احرام نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس نے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھ لیا تھا، پھر اپنے آپ کو احرام کی پابندی اسے نکال دیا، دم پڑ گئی۔ اسی لیے حرم شریف میں جب گئے، مکے میں آئے، ہوٹل میں جا کے اس نے اپنا وہ رومال اتار کے وضو کیا۔ اگر اتار کے وضو نہ کرتی، نہ طواف ہوتا نہ عمرہ ہوتا۔ کوئی زخم تھا، پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو اچھا کیا کہ اس نے اتار کے مسح کیا، ورنہ اس کا تو نہ وضو ہوتا، یا وضو نہ ہوتا، طواف نہ ہوتا، طواف نہ ہوتا، صفا نہ ہوتی، وہ تو عمرہ ہی برباد ہو جاتا۔ یہ تو عورتوں نے خود باندھا ہوا ہے، او کھل گیا، عمرہ کھل گیا۔ انا للہ و انا، یعنی اتنے جاہل ہوتی ہیں کہ عمرہ اسی رومال میں بندھا ہوا ہے، جب وہ رومال کھلے گا تو عمرہ بھاگ جائے گا۔ آدمی کی چادر گر گئی، او جی میری چادر گر گئی تھی، او جی میں نے حمام میں چادر لٹکا دی، تو عمرہ تو لٹکا گیا نا ادھر۔ انا للہ و انا، اتنی بڑی جہالت ہے، اور پھر بھی دین نہیں سیکھتے۔ میری بیوی کو حیض آ گیا ہے، کوئی عمرے والوں پر تو طواف الوداع ہوتا ہی نہیں ہے، اور حیض آ گیا تو حج میں بھی طواف الوداع معاف ہے۔ عورتوں کا جنازے کی نماز بالکل پڑھیں۔ عصر کی نماز کا وقت جو ہے، یہاں یہ حضرات جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول میں پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے، لیکن حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لڑکیوں کو حافظ بنانا بالکل ٹھیک ہے، کئی صحابیات حافظہ ہیں، کئی تابعیات حافظہ ہیں۔ قرآن پڑھا کے پیسے لینا، جو دیکھو بھئی، ایک ہے ملازم ہے، مدرس ہے، تعلیم دیتے، تنخواہ تو لے گا نا، وہ تو کوئی منع نہیں ہے، تنخواہ نہ لے کیا کرے گا؟ پھر یہ 11ویں پہ گزارا کرے گا نا۔ جب تم مولوی کی خدمت نہ کرو، اس کو باعزت کھانا نہ دو، باعزت گھر نہ دو، وہ بھی تو انشاءاللہ پھر مسئلے بنائے گا نا کہ جناب تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، اس کے بعد 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی تو مر جائے گا نا، اس کا کام چلتا رہے گا۔ اس لیے عالم کو تنخواہ دینا بالکل جائز ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مدرس ہے، تنخواہ بالکل جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين، يا ارحم الراحمين، يا اکرم الاکرمین۔ منڈی ہے وہاں جانا